یہ جو آپ نقطۃ الباء کہہ رہے ہیں نا یہ میں نے حال ہی میں مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا خطبہ سنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قرآن پر اتنا عبور تھا کہ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی ابتدا ہوتی ہے بے سے، اور علی کو نقطۃ الباء کہا گیا ہے کہ جس نے بے کا نقطہ سمجھنا ہے نا وہ علی کو سمجھے اور پورا قرآن سمجھ جائے گا۔ قاتل تنزیل طویل القرآن کا معنی قاتل علی تنزیل القرآن، تو حضرت علی کا قتال طویل القرآن ہے، حضرت علی چلتے پھرتے قرآن ہے۔ اور ہم بی بی سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے رکھیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس ساری معاملات میں مولانا اسحاق، سب سے پہلے میں نے یہ باتیں اہل تشیعوں سے سنی ہوئی تھی، میں نے کبھی بیان نہیں کی تھی۔ حال ہی میں نے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا ایک خطبہ سنا، تو میرے لیے تو مولانا اسحاق حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو مولانا اسحاق کوئی ضعیف اور من گڑت اور جھوٹی بات نہیں کرتے، وہ حضرت علی کی محبت میں بھی ان کے اوپر غلو نہیں کرتے۔ تو مولانا اسحاق نے اس کے اوپر جو ہے نا کچھ کلام کیا ہوا ہے، تو یہ نقطۃ الباء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جیسے وہ چلتے پھرتے قرآن ہی تھے، تو اس لیے وہ انہوں نے اس لحاظ سے کہا ہے۔ اس میں اہل تشیع کچھ غلو کرتے ہوں تو مجھے علم نہیں ہے۔ جس طرح میں نے بچپن میں اہل تشیع میرے دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، بس میرے قربا کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میں نے سوچا پتہ نہیں یہ شیعوں کا غلو ہوگا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا یہ تو قرآن کی آیت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ۔ میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی قربت کہا ہے اجر رسالت، کہ جو میں نے تمہیں رسالت پہنچائی ہے، اور پھر اس سے متواتر حدیث ثقلین بھی آ جاتی ہے، انی تارکم الثقلین قرآن و اطرتی، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث ثقلین کہی، اور دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو ان ساری باتوں کے پھر وہ حدیثیں یا پھر وہ آیات مباہلہ میں نے پڑھ لی، تو یہ بات تو پھر بڑی دور نکل جاتی ہے۔ اہل بیت کا مقام اسی طرح ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ بشر تھے، تو ایک بشر کے اوپر اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد کی محبت بھی جو ہے نا وہ طاری ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب بشری تقاضے آتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ ویسے ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، تو یہ سارے بشری تقاضے آپ کے ساتھ تھے۔ تو کیا اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں اور اپنے داماد کے ساتھ والہانہ محبت بشری تقاضے نہیں ہے؟ ادھر آ کے ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ پھر محبت وہ بانٹ دی باہر دوسروں کو۔ یار یہ کیا فاسقانہ عقیدہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں کہ جو کسی جانور پر بھی بوجھ زیادہ پڑے تو آپ رونے لگ جاتے تھے، سینہ بھجتا تھا آپ کا۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دکھا دیا جائے کہ یہ جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، یار اپنے نواسوں سے اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی کو جب دکھایا گیا کہ ان کے سر کاٹ دیے جائیں گے تو کتنا روتے تھے اللہ کے نبی۔ اور ایک فرشتہ آیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، وہ پہلی دفعہ زمین پر آیا اور اللہ نے اسے اسی کام کے لیے مأمور کیا، اور اس نے آ کے اطلاع دی کہ انت تحب، کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہ محبت کروں۔ تو آپ نے اس فرشتے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے یہ خبر دینے کے لیے کہ آپ کی امت اس کو جو ہے نا قتل کرے گی، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس مقتل کی مٹی بھی دکھا دوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات میں جب سر ہلایا، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اللہ کے نبی سے، اس طرح رو رہے تھے۔ تو اس فرشتے کی بھی دیکھیں کتنی طاقت، اس نے ہاتھ بڑھا کے ایسے وہ کربلا کی مٹی پکڑ لی۔ ہم تو صرف یہی واقعات پڑھتے ہیں نا، پلک جھپکتے میں وہ سبا کا ملکہ سبا کا تاج تخت آ گیا، تو فرشتہ ادھر ہاتھ بڑھا کے اسی وقت اللہ کے نبی کو مٹی دے رہا ہے حسین کے مقتل کی۔ تو حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی خبر ملی ہے، تو آج تک کوئی فرشتہ خبر دینے نہیں آیا۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کوئی فرشتہ بتانے نہیں آیا۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا، کوئی فرشتہ اس کی بتانے نہیں آیا۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، کوئی فرشتہ اس کی خبر دینے نہیں آیا۔ لیکن یہ حسین ابن علی کا اعزاز ہے کہ اس کی شہادت کی خبر کے لیے ایک فرشتہ تخلیق کیا گیا، اور اس واقعے سے 52 سال پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ آج ہم واقعہ ہونے کے بعد بھی روئے تو کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔
اور شیعہ سنی رکھو اپنے بغل میں، لیکن حسین علیہ السلام کی وفات پر رونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ حسین سے محبت کرے، اور حسین سے محبت کا تقاضا ہے کہ حسین کے مخالفین سے محبت نہ ہو، حسین سے محبت ہو، حسین کے سٹانس سے محبت ہو، حسین جس کے مقابلے میں نکلا اس مخالف سے محبت نہ ہو۔ حسین زرہ پہن کر معاویہ کے مقابلے میں نکلا تو معاویہ کو کیسے ایک اجر مل سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر روز قیامت معاویہ کو اللہ نے معاف بھی کر دیا، معاویہ جنت میں بھی داخل ہو گیا، اور اللہ کے نبی جہاں تشریف فرما ہوں گے، اگر معاویہ کو یہ استعداد مل گئی کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے چلا جائے یا پاس سے گزر جائے، کس منہ سے معاویہ نبی علیہ السلام کا سامنا کرے گا اگر اللہ کے نبی اس کو دیکھے کہیں معاویہ تجھے اور تیرے پیو کو ہم نے مغلوب تھے تو معاف کر دیا تھا، تو نے میرے علی اور حسن و حسین کے ساتھ قتال کیا ہے، تجھے شرم نہ آئی؟ تو خود طلقاء میں سے تھا، تجھے صرف معافی ملی تھی تو تم اتنے خوش ہو رہے تھے، تو تو نے حکومت کی میرے حسن و حسین پر اور تو نے قتال کیا حسن و حسین سے، معاویہ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں کہتا ہوں ابراہیم نخعی کیا کہتے تھے کہ اگر میں کربلا میں پچھلی صفوں میں بھی ہوتا اور اللہ کے نبی مجھے معاف بھی کر دیتے اور میں کبھی بھی اللہ کے نبی کے جنت میں بھی داخل ہو جاتا، اللہ کے نبی سے پاس سے میں کبھی نہ گزرتا، مجھے شرم آتی۔ یہ ہے ابراہیم نخعی جو بخاری مسلم کے سب سے بڑے راوی امام ہیں راویوں کے، محدثین کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی رسول اللہ کا سامنا ہی نہ کر پاتا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابراہیم تو حسین کے قاتلوں کی طرف تھا۔ سوچ کے آنسو آ جاتے ہیں، کیسے دفاع کر سکتے ہیں آپ؟ کیسے آپ ایک نیکی بانٹ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نواسوں کی یہ حیثیت رہ گئی ہے، اس کو قتل کرو، ان پر سب ختم کرو، ان کے زہر دے دینے پر خوشیاں مناؤ، ان کی موجودگی میں یزیدیوں اور مروانیوں کو ان کا حاکم بنا دو اور ایک نیکی پاؤ۔ اتنا ظلم اسلام کے اوپر کیا جا رہا ہے، اتنا جو ہے نا فاسقانہ عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنی ہیں، جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدو کھایا تھا ہم بھی کھائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو گھوڑے بنے ہیں، اونٹ بنے ہیں حسن و حسین کے، اور جس کو اپنے کاندھے پہ سوار کرایا، جس کے لیے سجدے لمبے کر دیے گئے، صحابہ کرام نے سوچا شاید آپ کی روح پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا حسن و حسین کھیلتے ہوئے اوپر سوار ہو گئے تھے، اپنی مرضی سے ہٹے تو میں نے سر اٹھایا، میں حسن و حسین کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس سیدہ شباب و اہل جنہ 6 سال اور 7 سال کی عمر میں ایسا کون سا کام کر دیا تھا حسن و حسین جو سوار ہو جائے تو سجدے سے سر نہیں اٹھایا جا سکتا؟ جو جنت کے جوانوں کے سردار قرار دے دی گئے، کیا ہجرت کی تھی؟ کیا انہوں نے بدر میں جوہر دکھائے تھے؟ کیا احد میں جنگ لڑی تھی؟ کیا خیبر فتح کیا تھا؟ کیا بیعت رضوان میں سب سے آگے بڑھ کر بیعت کی تھی؟ کیا ایسا کام کیا تھا حسن و حسین نے؟ وہ تو بچے تھے۔ وہ اللہ کے نبی سیدہ شباب و اہل جنہ انہیں کہہ رہے ہیں۔ ابن عمر کو کیوں نہیں کہہ دیا جس نے ہجرت بھی کی ہے؟ ابن عباس کو حبر الامہ کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ حضرت عثمان نے اتنی صدقے خیرات کیے، 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادی بھی ہے، ان کو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ تو جنت کے بوڑھوں کا یا جوانوں کا یا جو ہے نا مومنین کا سردار ہوگا ہے عثمان؟ اللہ کے نبی نے سعد ابن معاذ ابن جبل کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ حضرت بلال نے اتنی تکلیفیں بتائی اس کو کیوں نہیں کہا کہ تو سردار ہوگا جنت میں؟ حضرت ابن مسعود کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ تو سردار ہوگا جنت میں؟ سعد بن عبادہ 70 صحابہ صفا کو ہر روز کھانا کھلاتے تھے، ہجرت سے پہلے آ کر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر صاحب رحب محمد، ان کو کیوں نہیں کہہ دیا تم جنت کے جوانوں کے یا بوڑھوں کے سردار ہوگے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کسی اور کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ انت منی وانا منک؟ یہ حسن و حسین کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، یہ ان کو ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اگر یہ سارے جو ہے نا درجات ان کے ہیں تو پھر کیوں ان کے مقابلے میں آنے والوں کو ایک نیکی ملتی ہے؟ میرا تو اس امت کے گرے بان پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور یہ سوال کر رہا ہوں کہ اب معاویہ بن سفیان کو ایک نیکی کیسے بانٹ رہے ہو؟ اس حد تک غلو میں چلے گئے ہو۔ کہتے ہیں جی شیعہ غلو کرتے ہیں، اور یار سنی معاویہ کا غلو نہیں کرتے، سنی شیخین کا غلو نہیں کرتے؟ جی سب سے پہلے جنت میں ابو بکر داخل ہوں گے، جھوٹ ہے جی۔ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی جو سارے ستاروں کی نیکیوں سے، جھوٹ۔ یہ سب جھوٹ موٹ ہمیں نہ سنائیں،
ہمیں سچ سنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کی بنیاد کہا ہے۔ نبی وہ ہے جو لوگوں کو آگ سے نجات دلا رہا ہے، فاسق و فاجروں کو جنت میں ڈال رہا ہے۔ یہ نبی نے کیا کہہ دیا کہ جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر عمر نو پا کر نماز پڑھے اور روزے کی حالت میں بھی ہو، سب سے متبرک جگہ، سب سے متبرک عبادت، سب سے متبرک حالت، تو اللہ کے نبی جو کہ فاسق و فاجروں کو جنت میں لے جانے والے، اتنے بڑے عبادت گزار، اتنی بڑی عبادت کرنے والے کو اللہ کے نبی سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ضرور اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ یا رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر عمر نو پا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائے گا، روزہ بھی رکھا ہوگا، تو جنت کے بجائے آپ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ ضرور اسے جہنم میں داخل کرے گا؟ کیوں؟ اس کے دل میں کیا بغض معاویہ ہوگا؟ کیا اس کے دل میں بغض کسی صحابی کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت سے جس کے دل میں بغض آ گیا، زبان پر نہیں، عمل میں نہیں، دل میں بغض آ گیا۔ اب دلوں کے حال ہم نہیں جانتے، یہاں تو زبانوں پر بھی بغض ہے، یہاں تو ان کے عمل میں بھی بغض نظر آ رہا ہے۔ قتال کیا ہے انہوں نے آگے بڑھ کے اہل بیت سے۔ کیا محبت میں کسی سے قتال ہوتا ہے؟ کیا کسی کے ساتھ بغض و عناد محبت میں ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو سن لو، پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا۔ حسن و حسین اور علی اور فاطمہ سے تو کروڑوں درجے زیادہ محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہاں حسن و حسین کے خلاف قتال محبت میں ہو رہا ہے، علی سے قتال محبت میں ہو رہا ہے۔ یہاں دیوبندیوں کی مسجد میں علی کے قصیدے لکھ دیں تو مسجد سے نکال دیتے ہیں، اہل حدیثوں کی مسجد میں امام حسین کو علیہ السلام لکھ دیں تو مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ ہاں، معاویہ بے گناہ اور بے خطا اور مسلمانوں کا مامور کاتب وحی ہو گیا، ہم کو بخشوائے گی شفاعت معاویہ، معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشواتی ہے شفاعت معاویہ۔ غلط، جھوٹ، دین کے ڈاکو ہیں یہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اہل بیت کو نجات کا راستہ کہا ہے، محبت معاویہ کو نجات کا راستہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معاویہ کے بارے میں کہا ہے اللہم لا یشبع اللہ بطنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا الخلافۃ من بعد ثلاث سنہ ثم تکون ملکا عضودا ثم تکون ملکا عضا ثم تکون ملکا۔ اللہ کے نبی نے معاویہ جیسوں کے بارے میں تو یہ کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو احسان کے ساتھ سابقون الاولون کی اتباع کرے گا، پھر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضون۔ اللہ تعالیٰ تو قید لگاتا ہے ہر جگہ پہ جہاں رضی اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ کہیں اللہ نے کہا ذالک من خشی ربہ یبایعون تحت اذ یبایعون تحت الشجرہ، جب انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اب وہ ثابت قدم رہیں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ معاویہ نے کوئی بیعت کی ہے شجر کے نیچے؟ معاویہ نے کوئی سابقون الاولون کی اتباع کی ہے؟ معاویہ نے کوئی بدر میں ہے، احد میں ہے، خندق میں ہے، بیعت رضوان کہیں بھی نہیں ہے معاویہ۔ فضیلت کی ہر جگہ پر معاویہ موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ طلقاء، طلیق ابن طلیق بن کر جب سامنے آ گیا، اللہ کے نبی نے مؤلفۃ القلوب کے تحت صرف معافی دی ہے۔ وہ معافی دی تو وہ چودھری بن بیٹھا، امت کا چودھری بن بیٹھا، اہل بیت کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ فاسدانہ ڈرے خدا سے اتنا کافی نہیں کہ ہم کہتے ہیں وَلَعْنَ لَا يَجُوز، ہم معاویہ پر لعنت کو جائز نہیں سمجھتے، لا یکفرہم، ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے، بس اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اس کا نام معاویہ کا لے کر ہم خاموشی سے آگے گزر جائیں، یہ انعام ہے معاویہ جیسوں کے لیے۔ نہیں تو جو انہوں نے امت اور اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، ان کا نام آتے ہم رکتے اور ہم ان کو کچھ سناتے۔ ہم اپنے محدثین اور ائمہ کے ہاتھوں مجبور ہیں اور حضرت علی کے ہاتھوں مجبور ہے۔ حضرت علی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے اللہم لا یشبع اللہ اللہم علیک بمعاویہ و اشیاہہ، اللہم علیک معاویہ و اشیاہہ۔ عشاء کی نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر حضرت علی نے یہ قنوت نازلہ بالقول اور بالفعل قتال کیا ہے معاویہ کے ساتھ۔ تو ہم حضرت علی کے ساتھ قتال کرنے والوں کو ہادی اور مہدی بنا ڈالیں؟ خدا را سمجھیں کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم خلفائے راشدین کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف قتال کیا جائے تو آپ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ علی اتنے ہی غریب ہو گئے